اللہ عز و جل روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں میری وجہ سے چھوڑتا ہے یا نہیں۔ تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر وہ حرام کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جس شخص نے روزے میں حرام کو ہی نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے کو بھی ترک نہیں کیا، گالی گلوچ سب شب و ستم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ شخص بھوک کاٹ رہا ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، جبکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال کو بھی چھوڑو گے، اور یہ ہے کہ یہ حرام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ ہم ہر سال مشق کرتے ہیں اور ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے اعمال ٹھیک ہو جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارا اندر تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی ہی نہیں، ہم نے یہاں پر بھی کام چوری کی، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ عز و جل کے قرب کا سبب ہو، اللہ عز و جل کی رضا کا سبب بنے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو یا ہجوم میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کبھی تو فوراً نیکی کر، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پر قربان۔ یہ ہوتا ہے تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے نیکوکار ہو گئے، تھوڑی سی پرہیزگاری کر لی تو سمجھتے ہیں ہمارے جیسا پرہیزگار زمانے میں کوئی نہیں۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئات الحسنہ، تم سے کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ لکھتے لکھتے اگر دھبا لگ جائے تو اس کو رموو کر دیا جاتا ہے، تو اگر چلتے چلتے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تاکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ حسن خلق کا ہے، تو پلڑے کو جھکا دے گا، تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا۔ تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا۔ رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے اصول کا، زندگی صبر بار ہوتی ہے اور تقوی کا پھل لگتا ہے۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء، لعلکم تتقون، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں میں ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ بندہ اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا ہمارے اندر کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے جو بھوک کاٹی ہے اور پیاسے بھی رہے ہیں،
نماز تراویح بھی پڑھی ہے، تو کیا اتقاء کا نور نصیب ہوا یا نہیں؟ جس کو یہ نصیب ہوا ہے وہ مزید کوشش کرے، اور جس کو ابھی تک یہ نور نصیب نہیں ہوا تو وہ دیکھے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، سوائے بھوک پیاس کے کاٹنے کے کچھ نہیں ملا۔ پھر ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں۔